السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ حکایات رومی کے سلسلہ کی قسط نمبر 8 پیش خدمت ہے، اور اس میں حکایت نمبر 8 ہی پیش کر رہا ہوں، جس کا عنوان ہے بلقیس کے نام پیغام۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو دعوت اسلام دینے کے لیے ایک قاصد کے ہاتھ پیغام بھیجا۔ اللہ کے نام سے ابتدا ہے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اے بلقیس، مالک الملک کے ساتھ تعلق پیدا کر اور درائے حق کے کنارے پر رضا الہی کے موتی چن لے۔ تیری بہنیں جو ایمان لا چکی ہیں شرف تعلق کی برکت سے آسمان روشن پر مقیم ہیں، یعنی قرب العلیٰ سے مشرف ہے۔ اے بلقیس، تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تو ایک مردار دنیا پر عاشق ہے؟ جو ایمان لا چکی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی عظیم عنایات سے جو کچھ دیا ہے ان کی تجھے بھی کچھ خبر ہے؟ اے بلقیس، آ کر دولت باطنی دیکھ اور اس سے ہمیشہ پھل کھاتی رہ۔ بہر جو دو ساہا میں آ اور بے سرمایہ کے نفع حاصل کر۔ ہمارے پاس سرمایہ عبادات بھی اپنا نہیں ہے، سب فضل الہی اور توفیقات الہیہ کا ثمر ہے۔ تیری وہ امراض بہنیں سب عیش ایمانی سے لطف اٹھا رہی ہیں، اور تو دنیا کا رنج و غم کب تک برداشت کرتی رہے گی؟ بلکہ صبا بیزار ہو کر سعادت کی ساتھی ہو جا۔ ملک سبا سے بیزار ہو کر سعادت کی ساتھی ہو جا۔ تو خوشی سے مثل اس فقیر کے ڈول بجا رہی ہے جس نے اپنی تنگ و دستی کے باوجود ڈول بجانا شروع کیا اور کہا کہ میں کوڑیوں کا بادشاہ اور رئیس ہوں۔ تو کیا اس فقیر کو اس شور و غل سے کوئی بادشاہ سمجھ لے گا؟ اسی طرح تو اس دنیا کی ملکہ اور ایسا بنی ہوئی ہے جو کہ کوڑی سے بھی زیادہ پلید اور گندی ہے، لہذا اس کو ترک کر دے اور آخرت کی دائمی دولت کی حریص ہو جا۔ اپنا ارادہ و اختیار سے ہدایت کو قبول کر، قبل اس کے کہ اس کی گندگی اور مردار پرستی کی حالت میں تجھے موت آ کر بے اختیار کر دے۔ موت سے پہلے اسلام قبول کر لے اور حق تعالیٰ کے قرب کی سلطنت کا نظارہ کر لے۔ قضائے الہیہ سے جنگ نہ کر، ورنہ موت آئے گی اور تجھے کان سے پکڑ کر مال کے حقیقی کے پاس لے جائے گی۔ اس وقت سوائے ندامت کے تجھے کیا ملے گا؟ جس طرح چور کو سپاہی کھینچ کر کوتوال کے پاس لے جاتا ہے، اس طرح کل کو موت تجھے کھینچ کر لے جائے گی۔ تیری بہنیں جو ایمان لا چکی ہیں اسلام کی دولت سے سلطنت لازوال کی مالک ہیں، اور تو دنیا حقیر کے لیے خوش ہو رہی ہے۔ دنیا پرستی سے باز آ جا۔ مبارکباد کا مستحق ہے وہ شخص جو اس ملک فانی کو محبت سے آزاد ہو گیا، کیونکہ موت اس دنیا کو اور دنیا کی تمام لذتوں کو ہم سے چھڑانے والی ہے۔ وہی شخص اچھا ہے جو اس بے وفا کو منہ نہ لگائے، بس بقدر ضرورت اس سے واسطہ رکھے لیکن دل سے دور رکھے، اور دولت اخروی میں ہمہ تن و ہمہ وقت مصروف رہے۔ اے بلکیس، آ اور دین کے سلاطین کی سلطنت لازوال کا مشاہدہ کر۔ آسمان پر بے بال و پر کے خورشید اور بدر و ہلال کی طرح طواف کرتے رہو۔ اے لوگو، اللہ کی محبت سیکھو اور عرش والے سے رابطہ کر کے پستی سے نکل کر فلک پر مثل سورج و چاند کے روشن ہو جاؤ۔ ایمان لانے کی برکت سے تو ہر وقت اپنی ذات کے اندر مستقل سلطنت و لشکر اور تخت شاہی کا مشاہدہ کرے گی، کیونکہ سلاطین کو تخت و تاج کی بھیک دینے والا تیرے قلب پر اپنے لطف و کرم کے ساتھ سائے فگن ہوگا۔ اے وہ جان جو اللہ تعالیٰ کی محبت و قرب اور رضا کی سلطنت لازوال اور دولت غیر فانی سے مالا مال ہو گئی ہے، موت کے وقت تمام چیزیں جدا ہو جائیں گی، لیکن تو اپنی ذات سے کیسے الگ ہوگا؟ قرب باطنی جو تیری ذات میں داخل تھی، اس کو تیری روح اپنے ساتھ لے کر خدا کے حضور روبرو حاضر ہوگی۔ تیرا ملک و مال تیری عین ذات ہے۔ تو اس سے ہمیں درس حیات یہ ملتا ہے کہ دنیا حاصل کرنا کوئی برائی نہیں، لیکن جب دنیا کو آخرت پر ترجیح دی جائے تو پھر سراسر خسارہ ہی خسارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات پر کامل ایمان اور اپنے پیارے نبی کی سچی محبت اور اتباع نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو سے ملاقات ہوگی۔
اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔